الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ عليهم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی صلوات بلند دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں کائنات کا اللہ چکشیاں کے اس عزت دار برادری کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بابا قمر شاہ جی سے لے کے راجہ اختر سے لے کے ناظم منبر تک مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں پورے پاکستان میں پورے جہان میں جس جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے میرے بعد مجھ سے ہزار گنا بہتر پڑھنے والا قبیلہ ممبر پہ موجود ہے علماء ذاکرین شعراء مالک عزت دار لوگوں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے بلند آواز کے ساتھ اجازت ہے صورتحال کچھ یوں ہے کہ اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے بڑا کمال خوبصورت سجا کے جشن ذریت عمران نے پڑھا اور اس کے پڑھنے سے بھی ہزار گنا خوبصورت آپ نے سنا اللہ طرفین کی یہ نوکری قبول فرمائے اب سہل پسندی ہے نہیں ہمارے مزاج میں ہم ذرا مشکل باتیں کرنے والے لوگ ہیں اب اگر آپ اجازت دیں تو 15-20 منٹ ایسی گفتگو جس میں شاید نعرہ تھوڑا ہو گنجائش داد کی بن جائے تو تھوڑا سا آپ بولیں گے اور میں اسی پہ گفتگو اپنی ختم کر دوں گا مجھے 7 بجے پڑھنا تھا 10:30 بجے چکوال ممبر لینا ہے 15 سے 20 منٹ کی حاضری بادشاہ کے نام سے منسوب تاج سامنے رکھا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے جی تھوڑی کیا بات ہے اسد جی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے مولا امام حسین گوانے بے میں میرا ایک قدم تقاضا نہیں بے کرو جائے جے تے بڑے بڑے نعرے لائے جے تساں بڑا سونا جشن چھڑتے پے ہو اللہ تانوں ہور اس طرح دین بڑا سونا جشن ہو گیا ہے میری گل سمجھ آندی رہے تے میں 5-7 منٹ بولیا جے میرے نال تے یا علی مدد میں کہ شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے میں بادشاہ نے ذکر تے کھلوتا میں نماز پڑھ کے آیا مینوں اس نماز دی قسم مینوں اس نماز دی قسم ہے بڑا کمال شاعر موجود ہے ممبر تے عزیز رضا لاہور تو میں ممبر حسین تے پہ آکھنا بھی ایک بندہ تواڈے جو بولے تے میں قبر دی رات تک سلطانی صاحب راضی ہوں گا ایک بندہ میرے اگلے کافی دی داد دے دے میں کہ شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے پہلے تقاضا جے دے اندر علی وہ بولے حیدری سلام میں بیٹھا دے ایڈی آسان گفتگو تو بعد ایڈا مشکل مثال سن کے تے نعرہ لا سڈیا جی مرشد جی بسم اللہ کرا شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت تو اپنی اپنی ماں دے دوتی کا سمجھے جے گل میری سمجھ آئے تو ضرور بولے دے نہ سمجھ آئے تو یا علی مدد ہو گئی حاضری شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج
इलाज है, रहते हुए जमीन पे वहदत मिजाज है। शौकत मुझे हुसैन के इस जश्न की कसम, इब्ने अली का इश्क ही सोने का ताज। ये नहीं समझ आई बेशक बात हो जाए, लेकिन वही समझ हो दे अंदर अगर अली मौजूद है, कोई आडा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हुसैन से समझ आ गई है। और मां के दुनिया के समय तो मैं हाथ ऊंचे हाय दरी। फिर पढ़ दूं, पक्की बात है, फिर पढ़ दूं। हाँ भाई फिर पढ़ दूं। सारे बोलो हाय दरी। मैं नौकर जो शब्बीर अर्शियों के दुखों का इलाज है। शब्बीर अर्शियों के, मेहरबानी आपकी क्या बात, आपकी क्या बात है। शब्बीर अर्शियों के मैं कल ही ना मैं खबर, शब्बीर अर्शियों के दुखों का इलाज है, रहते हुए जमीन पे वहदत मिजाज है। शौकत मुझे हुसैन के इस जश्न की कसम, इब्ने अली का इश्क ही सोने का ताज। सैयदा हैदरी, सैयदा ज़ैनब से लेकर हजरत कायम तलक। ये एक मिसरा आपकी तरफ से मिला मुझे, शायद आपको याद ना हो, गाजियाबाद में एक मिसरा मिला था मुझे, उसमें 3 मिसरे हैं। देखिएगा क्या रंग आया है। सैयदा ज़ैनब से लेकर हजरत कायम तलक, चांद यूं नाजिल हुए खुद चांद शर्माने लगा। सैयदा ज़ैनब से लेकर हजरत कायम तलक, सैयदा ज़ैनब से लेकर बाबा कमर शाह जी, मैं इमाम हुसैन दा सब तो निक्का शायरा, निक्का ज़ाकिरा ते मिंबर ते अख्तर में पे आना, मैं माशर दे दिन तक उस बंदे दा गिला करांगा जिन मेरी चौथी मिसरे दी गल समझ आई, ओदे कोल हाथ होया ते ना उठया। मैं ना सैयदा ज़ैनब से लेकर हजरत कायम तलक, चांद यूं नाज़िल हुए खुद चांद शर्माने लगा। और फातिमा के सेहर में वो नूर बरसा दोस्तों, रोशनी इतनी हुई खालिक नजर आने। मेरा खाना अली में वो बोले हाय दरी। वो ये भी सुन लिया करो, वो इतना भी सुन लिया करो। मैं राजी हूं, बिल्कुल मैं राजी हूं। हाय दरी। शाबान का चांद, फिर पढ़ू, नाराज आ गया मेरे हिसाब से, फिर पढ़ देंगे। पढ़ो जी बेटा, जी बेटा, आपकी क्या बात। सैयदा के सहन में वो नूर बरसा दोस्तों, नीना सर जियो, रोशनी इतनी हुई खालिक नजर आने। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये शाबान का चांद बड़ी इज्जतों वाला चांद है। इस चांद में चांद बनने से पहले वाले चांद नाजिल हुए। औखी गल भी सोनी नहीं करो, असी औखी गल वाले बंदे किसे टुर जाइए। इंडिया वाले वीजा नहीं देंगे, सुल्तानी जान नहीं देता, बड़ा चलाक है, की करिए, किधर जाइए। मैंने कहा इस चांद में चांद के बनने से पहले वाले चांद नाजिल हुए, और ये उन बेदाग कमरैन का शुक्रगुजार है ये चांद कि वो बेदाग चांद इस दागदार चांद में उतरना पसंद करते हैं। मैं एक मजलिस के लिए, एक दाद के लिए, एक जश्न के लिए अपना आप नहीं बदल सकता, सॉरी। मैं वही पढ़ूंगा जो मैं हूँ, नाराज नहीं होना। हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। इस चांद की बात शमीम शाह जी 1 तारीख को
اس شہزادی کا نزول ہے جس کے بارے میں ایک لفظ میں کہتا ہوں، اور میں رضا سلطانی صاحب یہ پنڈال پورے کی راج عاشق کہہ رہا ہوں، ایک بندہ اس پورے پنڈال میں بولے 14 کی قسم میں اس کے بعد داد کا تقاضا نہیں کروں گا، اس شہزادی کا نزول ہے یکم شعبان کو، جسے اللہ کا چہرہ جس کا چہرہ تلاشتا تھا۔ یہ بھی اندر علی کو بولے ہائے علی، تو میں راضی ہو گیا، حسنین پیر غازی دی قسم میں راضی ہو گیا۔ جشن دی سیٹی سنیا جے تو پھر بیٹھ کے فیصلہ ضرور کریا جے بھی یار شوکت نے کی پڑھیا۔ اللہ کا چہرہ جس کا چہرہ تلاشتا ہو اسے شریعت میں شہزادی زینب کہتے ہیں۔ ڈھیر لگا دوں کتابوں کا، خبردار تمہارا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے۔ جو لوگ باہر چلے گئے میرا ان سے بھی کوئی گلہ نہیں، جو اندر بیٹھے میں ان کا شکر گزار ضرور ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پڑھی لکھی بات سننے کے لیے وہ بیٹھ گئے، ورنہ جشن ہو چکا ہے، بلا شبہ جشن ہو چکا ہے۔ اللہ ذریت کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ اسے ہزاروں سال کی زندگی دے۔ خوبصورت جشن کے تقاضے یہی ہوتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے، جشن میں ایسی ہنستا مسکراتا جشن ہونا چاہیے۔ جو بڑا خوبصورت سنا تم نے، بڑا خوبصورت پڑھا اس نے، یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ میں امام حسین کے ممبر پہ منت کر رہا ہوں اس بندے کی جسے اردو ادب سے پیار ہے، جو علم سن سکتا ہے۔ میرا یہ لفظ ضائع ہو گیا، میں محشر تک چک شیعہ سے دکھی جاؤں گا کہ میں نے اتنے بڑے پنڈال میں قیمتی بات کی اور ضائع ہو گئی۔ شیعہ مذہب میں چک شیعہ سے لے کے نجف تک کا ذمہ دار ہوں۔ شیعہ مذہب میں حجت کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے کبھی کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ میرا اس کا ذمہ نہیں ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اپنی مینٹلٹی بڑھا، میں تیرے لیے اپنے معیار سے نیچے نہیں جا سکتا۔ شیعہ مذہب میں حجت کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے مشورہ نہ لینا پڑے، جسے مشورے کی ضرورت نہ ہو، جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، اسے شیعہ مذہب میں حجت کہتے ہیں۔ نہیں پتا وہ آیا جشن میں جو اس جملے پہ چپ کر گیا، علی بادشاہ کے بعد حسن سے لے کے سرکار باقر تک اپنے زمانے کی 4 حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے شریعت میں زینب۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ تو ہائے غریب، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تو دھمال ڈال، میں یہ کہہ رہا ہوں تجھے میری بات سمجھ آئی ہے تو بول۔ جی پتر جیون تواڈے، جی نسلاں جیون تواڈیاں، میں نوکر ہوں تواڈا۔ میں نوکر ہوں مرشد، آپ جی رضا جی۔ دیکھو مہربانی کرو سارے بولے آپ جیے، غازی آپ کو عزت دے۔ میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے رضا، پورے پاکستان میں پڑھ رہا ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ بڑا کمال قلم دیا ہے مولا نے اسے، یہ علیحدہ بات ہے کہ لکھتا یہ ہے پڑھتے کچھ اور ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ مجھے کہہ رہا ہے پورے جشن پہ بھاری ہے یہی ایک جملہ جو آپ نے پڑھ دیا ہے، اپنے زمانے کی 4 حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ وقت بناؤ شوکت رضا شوکت کے ساتھ بابا قمر شاہ جی، میں اس چھت تک عربی کتابوں کے ڈھیر نہ لگا دوں، میرا قتل ہی معاف ہے شیعوں پہ۔ زین و اب باپ کی زینت، یہ ترجمہ ہے میری اس شہزادی کے نام کا۔ جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا اسے حکم دے رہا ہوں وہ بولے گا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ آؤ علماء کے سروں پہ قرآن رسول نص کیا ہے امام کے لیے؟ امام کے لیے واجب ہے الامام زین اللہ، امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہو۔ اب سوچئے کون ہے؟ علی اللہ کی زینت ہے، یہ علی جی میں راجا جی
पुत्र जो मैं पुत्र जो और मेरा पुत्र हजारों साल जी में कुरान की कसम है शौकत का हक अदा की ते मैं तेरे नारे की कसम है मैं जिक्र मौला ते हाथ रख लिया मैं झूठ बोला मेरी जिंदगी का आखिरी साहब है मेरा दिल ही नहीं सी भी मैं इस तो बात गल करा मैं 2 शेर पढ़ के जा रहा था तेरे नारे मैंने मजबूर कर दिता भी अगली गल कल अल्लामा अम्माद ज़ादे किताब का नाम है ज़ैनब कुबरा फारसी जुबान में किताब है 350 सफ़ों की किताब है अली की बेटी के फजाइल पे अल्लामा अम्माद ज़ादे फरमाते हैं ज़माने रिसालत में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था इस सूरत में नहीं था कपड़े पे लिखा हुआ था छपा हुआ नहीं था छुपा हुआ था अल्लामा फरमाते हैं ज़माने रिसालत में कुरान किताबी शक्ल में नहीं था असद छपा हुआ नहीं था छुपा हुआ था अल्लामा फरमाते हैं अपने सेहन में कपड़े पे रखा हुआ कुरान झोली में रख के बादशाह हुसैन तिलावत कर रहे थे अल्लामा अम्माद ज़ादे फरमाते नाते कुरान सामित कुरान की तिलावत कर रहा था बाबा कमर शाह जी ये बंदे थोड़ी मिन्नत करन भी अगले साल शौकत रज़ा न बुलाया जे वो अलहदा कर ले राजा अख्तर बंदा जेड़ा मेरी आंखें च होया ते न बोलिया गाजी दी कसम में उधर टुर पड़ना है तू मेरे सामने क्यों बैठा है मेरा जुमला क्यों अदा कर देते अल्लामा फरमाते हुसैन कुरान आगोश में रख के तिलावत फरमा रहे थे नाते कुरान सामित कुरान को पढ़ रहा था 3.5 साल की अली की बेटी अपने कमरे से निकली शहर में हुसैन को बहन के कदमों की आहट महसूस हुई हुसैन कुरान हाथों पे उठा के एहतरामन खड़े हो गए जिसके कदमों की चाप महसूस करके 2 कुरान एहतरामन खड़े हो जाए उसे शरीयत में भी नहीं बोले कुरान गवाया बंदा खाली दौड़ गया तेरे अंदर जुबान मौजूद है बोले हाय दरी जी जी सही है दादा जी मैं नौकर थोड़ा जिंदगी में नहीं इबादत पुत्र जीवन थोड़े जेड़ा खांदा ही अली दा हाथ जावे हाय दरी जिसके कदमों की चाप महसूस करके आपकी रजा क्या बात अब तुम ही को पढ़ना है मेरा चांद यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी हम तो बूढ़े हो गए अल्लाह तुम लोगों को जिंदगी दे अल्लाह करे ये अदब जो हमारे पास है हम तुम्हारे पास तुम अगली नस्ल के पास मुंतकिल करके जाओ हाँ 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 इसके कदमों की चाप महसूस करके 2 कुरान बाबा जी एहतरामन खड़े हो जाएं उसे शरीयत में सैयदा ज़ैनब कहते हैं मुर्शिद दादा तुसा मैंने मिंबर ते आख्या तुसा मेरे मुर्शिद हो मेरा थोड़ा पीरी मुरीदी वाला प्यो पुत्रा वाला खाता है तुसा मैंने आख्या पुत्र 15-20 मिनट पढ़ी अपने हिसाब तो हट के मैं इतना ही पढ़ना सी गाजी की कसम है तुहाडी इस दात तो तुहाडे हुक्म तो मजबूर होके मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा दीन इस्लाम बचाने का हुनर आता है राजा साहब कोई तो होगा जो जश्न के बाद ये सीढ़ियाँ खरीद के ले जाएगा फिर सुनेगा फिर सोचेगा यार शौकत ने क्या पढ़ा था दीन इस्लाम बचाने का हुनर आता है फिर समझ में भी ना आने का हुनर आता है और बिन्त हैदर तेरी आगोश की गर्मी को सलाम तुझको अब्बास बनाने का नहीं बोले वो मुजरे में मेरा होंडना नहीं बोले वो मुजरे में मेरा तेरे दर पे खड़ोते हो हाथ ऊंचे हाय दरी नस्लां जीवन तेरियां अख्तर माशर तक जीवो तुसी कुरान की कसम है अफजल शख्सियां ने हक ही अदा कर दिता मैं सोच ही नहीं सकता भी इस रंगे चली दी बेटी ने फजाइल छोड़ लोगे सलाम है दोनों मैंने देखे भाईजान दीन इस्लाम बचाने का हुनर आता है फिर समझ में भी ना आने का हुनर आता है बिन्त हैदर तेरी आगोश की गर्मी को सलाम तुझको अब्बास बनाने का चलो
4 مصرے اور سن لو، اور یا علی مدد، راضی رہنا، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو۔ اجمیر سے ایک فقیر کی آواز آئی تھی، کیا تھی وہ آواز؟ شاباش شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ۔ تھوڑی سی میری مدد کرو گے، 2-2.5 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے، ذرا میرے ساتھ گنو گے۔ شاہ است و حسین، بادشاہ، کتنے ہو گئے؟ شاہ است و حسین 1، بادشاہ است و حسین 2، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است و حسین۔ یہ میں انڈیا گیا ہوں، یہ خواجہ صاحب کے پاؤں پکڑے ہیں میں نے، یہ اس فقیر کو پاکستان کے یا پوری دنیا کے شیعوں نے منت کیا کہ یہ ترتیب بنانی ہے، میں نے نہیں کہا، خواجہ کہہ رہا ہے شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است و حسین۔ 1 یزید 5 حسین۔ ایک یزید 5 حسین۔ خواجہ صاحب یہ کیا ہے؟ خواجہ فرماتا تم جانتے نہیں، ان 5 دن کا مزاج یہی ہے، ان میں پہلا بھی حسین، ان میں دوسرا بھی حسین، ان میں تیسرا بھی حسین، ان میں چوتھا بھی حسین، ان میں 5واں بھی حسین۔ جو سمجھتا ہو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہے اور اسے ڈر بھی نہ لگ رہا ہو، وہ واجب سمجھ کے بولے۔ میں نے کہا پھر ایک یزید کیوں؟ خواجہ کہتا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو محمد کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو علی کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو سیدہ کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو حسن کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو حسین کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید۔ مجھے نہیں پتا راجا سے کون بولے کون نہ بولے، میں تو اپنے مرشد قمر شاہ جی کو حکم پورا کرنے کے لیے اس کچہری میں کھڑوں، ورنہ میں اب تک اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوتا۔ خواجہ بار بار کہہ گیا دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے رضا سلطانی، یہ پورے کا پورا پنڈال، غازی کا واسطہ تمہیں جو اچھی اردو سن لیتے ہو وہ ضرور بولنا، باقیوں کی مرضی۔ میں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں، علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ، علی کی لاڈلی بیٹی کے پاس شاباش رضا، پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ۔ اور یہ آرزو ہے کہ شوکت کہوں میں خواجہ سے، حسین دین پناہ سیدہ حسین۔